وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم الذين بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ بجا لانے کے بعد آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے اپنا وقت نکالا اور ادھر جمع ہو گئے ہیں. اور یہ پروگرام جو جمعیت کے جانب سے اس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، ایک بہترین پروگرام ہے دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے، اور خاص طور سے رمضان آنے سے پہلے یہ پروگرام اپنی اہمیت رکھ رہا ہے. تو جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور فتنے. تو اس بابت جو سب سے پہلے بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے کیا کہا. چلیے چند احادیث کی روح سے ان باتوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تکون فتن، فتنے آئیں گے، کالحصیر عودا عودا، تکون فتن او تعرض الفتن للقلوب کالحصیر عودا عودا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے، بلکہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، جیسا کہ جب آدمی حصیر پر لیٹتا ہے تو وہ حصیر کے آثار اس کے گال میں دکھتے ہیں، یا پھر حصیر کی وہ کاڑیاں اس کے گال میں لگ جاتے ہیں، جس سے آدمی چھٹکارا لینے کے لیے تکلیف پڑتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں ان کے ماحول کے حساب سے اس بات کو حدیث میں ان کے مفہوم کردہ الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے ایک حصیر میں کاڑیاں ہیں، ایک کے بعد ایک پے در پہ، اور جب آدمی اس پہ لیٹ جاتا ہے تو اس کے آثار اس کے گال میں دکھتے ہیں. ستعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. اس طریقے سے فتنے پیش کیے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، اور اگر کوئی دل ان فتنوں کا اثر قبول کر لیتا ہے، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَى، اور دل میں ایک کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے. جیسے ہی فتنے سے اثر قبول کرتا ہے اس کے دل میں کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاء، اگر کسی دل نے اسے اعراض کیا، اس کا انکار کیا، تو دل میں ایک سفید نقطہ رکھ دیا جاتا ہے.
حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ دو قسم کے دل ہو جاتے ہیں. ابیض کالصفا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بعض دل جو ان فتنوں کے اثر کو قبول نہیں کرتے وہ بالکل صاف سفید شفاف ہو جاتے ہیں، بالکل ایک چٹیل صاف پتھر کی طرح. لا تضرہ الفتنہ، اور ایسا دل اسے فتنوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ما دامت السماوات والارض. واسود مربادا کالکوزی مجخیا لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا الا ما اشربها من هواه. اور ایک قسم کالے دلوں کا ہوتا ہے جو بالکل کالا ماند پڑ جاتا ہے، ایک ایسی کالی ہانڈی کی طرح جسے آپ اوندا کر دیں گے تو اس ہانڈی میں کوئی چیز لگتی ہی نہیں. ویسے یہ کالے دل اس ہانڈی کی طرح ہو جائیں گے. آپ چاہے جتنی بھی اچھی باتیں کریں، آپ چاہے جتنی بھی برائی سے روکیں، لیکن اس کا کوئی اثر اس میں پیدا نہیں ہوتا. اس کا کوئی اثر اس میں پیدا نہیں ہوتا سوائے اپنی نفس پرستش سے. جو چیزیں اس میں لگ گئی تو لگ گئی، ورنہ کوئی خیر کی بات اس میں اترنے والی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے اس تفصیل کو اس انداز سے بیان کیا. دیکھیے، کہا کہ اگر آدمی فتنے سے متاثر ہو جائے اور فتنے کے آثار قبول کرنے لگے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے اور نقطے کالے اس پر ڈال دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی خیر کی چیز اس میں اترتی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ فتنے عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے. بڑی لمبی تفصیل کتاب الفتن کے موضوع پر احادیث کی کتاب میں مستقل ہم ابواب دیکھتے ہیں، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی اہل علم سے جوڑا ہے. چلیے دوسری حدیث سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکون فتن القائم فیہا خیر من القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، اس میں بیٹھنے والا کھڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی جس کی جتنی ایکشنز کم ہوتے ہیں وہ اتنا ہی کم اس سے اثر قبول کرے گا، یعنی اتنا ہی زیادہ محفوظ رہے گا. یعنی بیٹھنے والا کھڑنے والے سے بہتر، مطلب یہ کہ اس کا کوئی ایکشن نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، ان فتنوں کے تعلق سے سوچتا بھی نہیں، قریب بھی نہیں جاتا، تو وہ محفوظ رہے گا. اگر کوئی کھڑا ہو گیا، تھوڑی بھی اس نے ایکشن کی، تو پھر یاد رکھ لیجئے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور دوڑنے والے سے بہتر چلنے والا ہوگا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی اہم بات بتائی، کہا من تشرف لہا تستشرف. اگر کوئی آدمی ان فتنوں سے تعرض کرے گا، یعنی ان فتنوں کے قریب جائے گا، انہیں چیک کرنے کی کوشش کرے گا، کہے گا کہ بھائی اس میں کیا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا فائدہ پہنچائے گا، اس میں کیا ہے جانتے ہیں، جانکاری حاصل کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی ذرا بھی اس کے پیچھے پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تستشریف، اور اس کے پیچھے وہ پڑ جائے گی، اس کے پیچھے یہ فتنے پڑ جائیں گے. اس نے تو چاہا نہیں، لیکن دیکھا، کوشش کی جاننے کی، جانکاری جمع کرنے کی کوشش کی، تو یہ پیچھے اس کے فتنے لگ جاتے ہیں. تستشرف. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ومن وجد ملجأ او معاذا فلیعوذ بہ. کہا اگر فتنے کے اس دور میں ذرا سی بھی پناہ ملنے کا امکان ہو تو دوڑ کر اس پناہ کو حاصل کر لیں. بچنے کا امکان ہو، دوڑ کر بچنے کی سوچیں. ان فتنوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ آدمی فتنے میں پڑتا ہے تو مشکل ہے نکلنا، مشکل ہے نکلنا. اہل علم نے کہا فتنے دو قسم کے ہیں، ایک ہے فتنے شبہات اور ایک ہے فتنے شہوات. یعنی شبہات، دین کے معاملات میں ڈاؤٹس پیدا کرنا، دین کے معاملات میں شک پیدا کرنا کہ بھائی نماز پڑھیں تو کیوں پڑھیں، ہے نا، عیدین منائیں تو کیوں عیدین منائیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، اسے عقل کہاں قبول کرتی ہے، فلاں کام دین کا اسے عقل کا کیا تعلق ہے. تو دین کے تعلق سے شبہات پیدا کرنا یہ ایک فتنے کا رنگ ہوگا جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں. آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، آپ کے سنت کی پیروی پر ڈاکہ ڈالا جائے گا،
احادیث پر شک و شبہات کھڑے کیے جائیں گے، نعوذ باللہ یہاں تک کہ قرآن کی آیتوں کو لے کر یہ کہا جائے گا کہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، تو شبہات ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ فتنوں کا ایک رنگ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ شبہات ایسے خطرناک ہوں گے کہ آدمی پڑھے گا اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کتنے ایسے فتنے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام نہاد علماء ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تقدیر کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، اور اللہ کے ناموں کے تعلق سے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، توحید کے تعلق سے فتنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دین کے معاملے میں شک و شبہات یہ فتنوں کا ایک رنگ ہے جو خطرناک ہے۔ اور اہل علم نے کہا فتنے کا دوسرا قسم ہے فطرت الشہوات، خواہشات، ڈیزائرز کے فتنے، نعوذ باللہ، زنا، نعوذ باللہ، اور دوسرے گندگیاں جو آج ہم معاشرے میں سوشل میڈیا میں بڑی آسانی سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے، اور یہ بھی کچھ خطرناکی میں کچھ کم نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کا بتایا ہوا ہے، ان اول فتنۃ کانت فی بنی اسرائیل النساء، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنے شروع ہوئے عورتوں کو لے کر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو فتنے عزیز ساتھیوں ان کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کو لے کر۔ معاملہ یہ کہ بے پردگی کا عام ہونا، بے حیائی کا عام ہونا، صریح حرام کردہ چیزوں کو کہنا کہ بھائی اس میں کرنے میں کیا غلطی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں لیونگ ریلیشن شپ میں کیا غلطی ہے، پہلے ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، نعوذ باللہ جیسے میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اچانک کہتے ہیں کہ بریک اپ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ اپنے راستے میں چلتا ہے، وہ اپنے راستے میں چلتی ہے۔ نقصان اٹھانے والے کون ہے؟ عورت ہے، اس کے عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اسے بے آبرو کیا گیا، اسے ذلیل کیا گیا۔ تو عزیز ساتھیوں یہ جو فتنے شہوات ہے یہ بھی کچھ کم نہیں خطرناکی کے تعلق سے۔ تو دو قسم کی فتنے ہیں، شبہات اور شہوات۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ ہمیں ان دونوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالی ذرا بھی حصہ نہ دیں اور ان دونوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ چلیے آپ کے سامنے میں تیسری حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه من اجل الدنيا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ رات کی تاریک رات ہے، آپ چل رہے ہیں، اندھیری رات ہے، آپ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، پہلا قدم آپ کس طرف ڈال رہے ہیں، آگے کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، آپ چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہی مثال ہوگی جب فتنے آئیں گے اور مومن اسی حالت میں چلتے جائے گا، ایک دم تاریکیاں ہوں گی۔ تاریکیاں سے مراد گمراہیاں، شہوات شبہات کی اتنی گمراہیاں چاروں طرف سے گھیر لی جائیں گی کہ آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں چل کے جا رہا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، آگے کیا چیز آئے گی، دائیں کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، رات کی تاریکی میں چلتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح کی حالت میں مومن ہوگا اور رات آتے آتے کافر ہو جائے گا۔ زمانہ کیسے ہوگا؟ شبہات اور شہوات کا ایسا زور ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، صبح اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول پر اس کا ایمان ہوگا، اور جیسے ہی رات آئے گی یہ شک و شبہات، یہ نفس کے خواہشات، نفس کی پرستش اسے سیدھے سیدھے کافر بنا دے گی۔ اس کے دین کے معاملے میں شکیں پیدا ہو جائیں گی، وہ کہے گا کہ بھائی یہ ایک رسول پر کیوں ایمان لائیں، آخرت ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا ہے، پلک جھپکنے تک یہ ایسے شہوات اس کے دل میں اثر پیدا کریں گے کہ نعوذ باللہ سیدھے اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا وَيُمْسِي رَجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، رات میں مومن ہوگا اور صبح آتے آتے کافر ہو جائے گا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں صبح اور شام میں کتنے دیر کا فاصلہ ہے، کچھ بھی زیادہ وقت کا فاصلہ نہیں ہے، لیکن فتنوں کا اتنا زور ہوگا، اور جو لوگ اس میں پڑ گئے، اس سے اثر قبول کیے، وہ تو اسے بچنے والے نہیں ہیں۔
تو آدمی سیدھے سیدھے کافر ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں کہا یبیع دینہ من عرض الدنیا، اور آدمی بڑی آسانی سے اپنی دین کی تجارت کر دے گا، اپنی دین کو بیچ دے گا دنیا حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے، نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے، شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے بڑی آسانی سے اپنی دین کی تجارت کر دے گا. اور کتنی سچی بات ہے جو آج ہم ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے نا. دین بعد میں، ہم نے دین کو ثانوی درجہ دیا ہوا ہے، پرائمری درجہ دنیا ہے. اور دین، چونکہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، نام ہمارے عربی میں ہے، تو دین کیا ہے ہم اسے سیکنڈری مان کر چلتے ہیں. پہلے تو دنیا ہے. اگر پیسے ملیں تو میں نماز بھی چھوڑ سکتا ہوں، اگر مجھے پیسے مل جائیں روزے سے ہاتھ دھو سکتا ہوں، اگر مجھے پیسے ملے کافروں کا رنگ اختیار کر سکتا ہوں. یہی ماجرا ہے، یہی سوچ ہے، یہی ذہنیت ہے جو بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے. تو آپ کے سامنے ان 3 احادیث کو میں نے پیش کیا. تینوں مسلم کی روایتیں ہیں. تینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی خطرناکی سے آگاہ کیا. کہا کہ بھائی یہ فتنے بڑے خطرناک ہوں گے. اور ان احادیث کو جوڑ کر اگر آپ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی معلوم ہو کہ فتنہ ہے، جیسے ہی معلوم ہو کہ کنفیوژن ہے، تو آپ اپنا دین بچانے کی کوشش کریں، اپنا دین بچانے کی کوشش کریں، بعد میں دنیا بچانے کی کوشش کریں. پہلے دین، ایمان کی حفاظت، نماز کی پابندی، عقیدے کی مضبوطی، توحید کا دامن، ان چیزوں کی حفاظت، اس تعلق سے چوکنا ہو. اور دنیا آئے گی جائے گی، اس کے لیے اپنا دین نہیں بیچنا. ان احادیث کو جوڑیں گے تو آپ کو یہی لب لباب نکل آتا ہے. چلیے آپ نے فتنوں کے بارے میں بعض باتیں سن لی. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ سوشل میڈیا نے کیا گل کھلائے ہیں اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اگر آج ہمارے معاشرے میں فتنہ جو ہر گھر میں ہے بلکہ ہر ہاتھ میں ہے، مسلمان ہو کہ کافر ہو، سب کے ہاتھ میں اگر کوئی فتنہ ہے تو یہی سوشل میڈیا کا فتنہ ہے اور یہی موبائل کا فتنہ ہے. اور اس موبائل نے کتنوں کے گردنوں کو توڑا ہے کہ نہیں توڑا ہے. آدمی لے کر موبائل بیٹھ جاتا ہے اور گردن جھکا لیتا ہے اور گھنٹے اس میں صرف کرتا ہے تو ان قریب اسے سرویکل پرابلم آنے والا ہے، ان قریب خطرناک درد شروع ہونے والا ہے. کئی لوگ سر ہلا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے شاید، ہے نا. خطرناک درد شروع ہونے والا ہے. اور سرویکل میں پرابلم آ جائے تو کبھی نہیں جاتا، یاد رکھ لیجیے آپ. سرویکل میں پرابلم آ جائے اچانک آدمی کا سر گھومے گا، گاڑی چلا نہیں سکتا ہے کہ نہیں، کہیں اکیلا جا نہیں سکتا، اچانک اسے سر گھومنے لگے گا. پتہ ہے کس وجہ سے؟ یہی موبائل کے پیچھے پڑ کر. اور بچوں کا تو پوچھئے مت، نوجوانوں کا پوچھئے مت. اس موبائل کو لے کر بیٹھتے ہیں، اس کے گیم شروع کرتے ہیں، گھنٹے 4-5 گھنٹے ایسے ہی نکل جاتے ہیں. اور یہ موبائل خطرناک ایڈکشن ہے. موبائل اگر ضرورت کے تحت استعمال کریں، سوشل میڈیا ضرورت کے تحت استعمال کریں، بہت مفید ہے. یاد رکھ لیجئے گا اس کے اندر ایڈکشن پیدا کرنے کے پورے سامان ان لوگوں نے مہیا کیے ہیں. ایکسپرٹس کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی چیز کو لے کر دیکھتا ہے، اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ ایپ والے، یہ سوشل میڈیا والے، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ واٹس ایپ، جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کے اندر ایڈکشن پیدا کرنے کے لیے، انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں رکھا ہوا، ہم کو پتہ نہیں چلتا. یہ کوئی چرس گانجا کے ایڈکشن سے کم نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. کیونکہ جب آدمی چرس گانجا لیتا ہے تو اس کے دماغ سے ڈوپامائن نامی ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں. ڈوپامائن ایک قسم کا مادہ ہے، سائل مادہ، یعنی ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو دماغ ریلیز کرتا ہے. جب آدمی کے دماغ سے وہ زیادہ ریلیز ہو تو آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اور یہ عام طور پر جب کوئی نشہ لیتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. نشے آور کوئی چیز استعمال کرے تو یہ مادہ اس کے ذہن سے نکلتا ہے جسے کہتے ہیں ڈوپامائن. اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب آدمی ان ایپس کو استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو دماغ سے یہ مادہ ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی موبائل رکھ نہیں پاتا. ایک چیز اس نے کھولا ایک مقصد کے ساتھ تھا، کہیں اور چلا گیا. 2 گھنٹے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں واٹس ایپ کیوں کھولا،
ارے بھائی انہیں ریپلے کرنا تھا، لیکن ایسی چیزیں آ گئیں، آدمی کلک پر کلک کرتا گیا، ایک وادی سے دوسری، تیسری، چوتھی، کہیں سے شروع ہوا کہیں ختم ہو گیا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ارے اس کے لیے تو میں نے موبائل نہیں کھولا تھا، ہو کیا گیا تھا اسے؟ یہی ایڈکشن ہے، یہ جو سائل مادہ جو دماغ سے نکلتا ہے یہ اس کے آثار ہیں، نعوذ باللہ۔ اور آج کل تو یہ ریل ہے، آدمی اٹھاتے اسکرال کرتے ہوئے جاتا ہے 3-4 گھنٹے اس کے نکل جاتے ہیں، اور اسے بعد جو ہے اسے اس کا گردن کا درد پتہ چلتا ہے، اس کے انگلیوں کا درد پتہ چلتا ہے۔ اور اس موبائل نے کتنی انگلیوں کو، کتنے انگوٹھوں کو خراب کر دیا، آدمی گھماتا انگوٹھے چلے گئے کئی لوگوں کے۔ اور اس نے دماغ تو خراب کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ابھی آپ نے سنا شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، اس کا گڑھ ہے یہ، شبہات شہوات اس کا گڑھ ہے عزیز ساتھیو، نعوذ باللہ۔ پلک جھپکنے تک کتنی حرام چیزیں آدمی دیکھ لیتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم واطہر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اس سے ہوگا یہ کہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ نظریں نیچے کرنے سے پاکیزگی ہاتھ کو ملتی ہے، طہارت نصیب ہوتی ہے دل و دماغ کو۔ لیکن آپ پلک جھپکنے تک کتنی ساری چیزیں ادھر دکھا دی جاتی ہیں، اور باقاعدہ کمپنیز ایپس اس میں کام کرتے ہیں کہ آدمی ایپ سے باہر نہ جائیں، آدمی اپنی طرف آئے، اپنے چینل کو دیکھیں، اس لیے وہ ایسی چیزیں ڈال رکھیں کہ پلک جھپکنے تک یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آدمی صرف یہ سوچتا ہے کہ میں صرف دیکھ لوں گا کیا ہے، اور کلک کرتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا، فتنے میں آدمی پڑھنا چاہے گا، تھوڑا بھی اسے تعرض کرے گا اور فتنہ اسے کھا لے گا۔ وہی ہوتا ہے، روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس موبائل نے نہ کہ صرف بچوں کو، بڑے بڑے بزرگوں کو پریشان کر رکھا ہے، بڑے بڑے تقوی والے پریشان ہیں۔ بھائی صاحب اس سے بچیں کہ تو کیسے بچیں، ہے نا، اس سے نکلیں تو کیسے نکلیں؟ ابھی انشاءاللہ درس کے آخر میں چند آپ کو ٹپس دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اس موبائل نے دماغوں کو خراب کر رکھا ہے، آنکھوں کو خراب کر رکھا ہے، کتنی بے حیائیاں، کتنا ننگا پن، کتنا ننگا ناچ اس میں دکھا دیا جاتا ہے پلک جھپکنے تک۔ اور اس کے بعد آنکھوں کا تو جنازہ نکل جاتا ہے۔ دیکھ کئی لوگ خوش ہو گئے، مولوی صاحب برابر بتا رہے ہیں، یہی ہو رہا میرے ساتھ، ہے نا۔ آنکھوں کا تو جنازہ نکل گیا، پانی کے ریلے نکل کے گال میں جمع ہو گئے، ہے نا، آنکھیں خراب ہو گئیں، دیکھتے جا رہا آدمی، روکنے کا نام نہیں۔ اور اس کے بعد دماغ خراب کیسے؟ یہ شبہات کو دیکھ کر، یہ شہوات کو دیکھ کر، ہے نا۔ اور یوٹیوب کا تو آپ پوچھئے مت۔ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں میں، یوٹیوب میں جتنی بھی، اس میں 95% لوگ، آپ کہیں گے کہ بھائی مولوی صاحب میں تو حلالی دیکھتا ہوں، میں تو انفارمیشن جمع کرتا ہوں، میں تو اچھی ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، میں کسی ایک اچھے یوٹیوبر کو فالو کرتا ہوں جو بہترین معلومات لاتا ہے، بہترین انفارمیشن لاتا ہے۔ میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ حرام دیکھتے ہیں ان کے تعلق سے تو آپ سن لیا، وہ تو شہوات کی فتن میں پڑ گئے، اب انہیں نکلنا بہت مشکل ہے۔ بعض نوجوان آتے ہیں اور آ کر شکایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے مدد کریے، میں اس نحوست سے باہر آنا چاہتا ہوں۔ پتہ ہی نہیں چلتا، رات میں ہاتھ گھمایا، ہاتھ میں موبائل آ گیا، سیدھے چلا گیا۔ میں ہاتھ سے روک نہیں پا رہا ہوں، میں اس سے باہر آ نہیں پا رہا ہوں۔ میں نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں، اور اس کے بعد دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک سب کچھ اس نے دیکھ لیا، اور پوری نحوست ہے اس میں۔ یاد رکھ لیجیے اس کے اندر 70% گندگی ہے، اور جتنے چینل زیادہ چلتے ہیں وہ گندے چینل چلتے ہیں، خیر بہت ہی کم ہے اس کے اندر، یہ بھی آپ کو جان لینا چاہیے۔ سب سے زیادہ چینل چلتے ہیں جس میں شیطان کے جھنکارے ہیں، شیطان کی آواز ہے، یعنی میوزک ہے، یہی سب سے زیادہ چینل چلتے ہیں۔ تو یوٹیوب کا تو آپ پوچھئے مت، 95% جو آپ کو انفارمیشن لاتے ہیں، جان رکھیے گا کہ اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ یوٹیوبرز کرتے کیا ہیں؟ جیسے بھوکے کو کھانا چاہیے، شراب خور کو نشہ چاہیے، ویسے یوٹیوبر کو ویوز چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایکسٹریم کو جائے گا، اسے ویوز چاہیے، وہ چاہے جو کچھ دکھانا چاہے دکھائے، ہے نا۔ اور اس فتنے میں بعض اہل علمی پڑ گئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ویو کم ہے تو کیا کریں بھائی، آئیڈیا دیتے ہیں کہ بھائی ایسا کریں تو ویو بڑھ جائے گا، ویسا کریں تو ویو بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر بات صحیح ہے تو صحیح ہے، لیکن کیا ہے،
خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ عالم کو پکڑ کے رد کرو، ان کے خلاف ویڈیو ڈالو، کچھ بھی معاملہ نہیں ہے پکڑ لو اسے بڑا کرو، کچھ بھی ہے ہی نہیں اسے اب بڑا کرو، ایسے چیزیں دکھاؤ جو چھپے ہوئے ہیں اسے عام لاؤ، اس سے ویوز بڑھیں گے۔ تو ویوز کا چکر عزیز ساتھیوں لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے نا۔ یوٹیوب میں چینل کھولنا تو اس کے لیے 1 منٹ کافی ہے، سیدھے جائیے کھول دیجئے اور اس کے بعد اپنا ویڈیو ڈالیے۔ اس نے آسان کر رکھا ہے کیونکہ وہ تو ایڈ چلانا چاہتا ہے، اسے اس کے کروڑوں پیسے کماتا ہے، آپ کو چند سکے چھنکتا ہے اور باقی کروڑوں پیسے وہ کماتا ہے نا۔ ویوز کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس میں خیر بہت ہی کم نظر آتا ہے، اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ آپ جاتے ہیں کسی کو سنتے ہیں، کبھی اس نے تاریخ پر گفتگو کی، کبھی اس نے جو ہے کوئی ریلیجن پر گفتگو کیا، کبھی جیوگرافی پر گفتگو کی، کبھی پالیٹکس میں گفتگو کیا، سب گفتگو کرتے ہیں صاحب۔ کہاں بھائی انفارمیشن؟ کچھ بھی نہیں، فاسٹ فوڈ ہے۔ فاسٹ فوڈ میں ہوتا کیا ہے؟ 5 منٹ میں آپ کو فرائیڈ رائس تیار۔ فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ کا ہضم ختم ہو گیا، آپ تو پریشان ہوں گے ہی ہوں گے، طبیعت آپ کی چلے جائے گی۔ بالکل وہی ہوتا ہے ادھر، پھر فاسٹ فوڈ ہے، وہ رات میں جاتا ہے، وہ 4-5 یوٹیوب چیک کرتا ہے، 4-5 چینل چیک کرتا ہے، 4-5 جو ہے ویب سائٹ میں جاتا ہے اور اس نے مادہ تیار کر لیا اور اس کے بعد سے پیش کر دی۔ بھائی صاحب اس سے آپ ہرگز کچھ فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ ہاں ایکسپرٹز ہیں، ایکسپرٹ یاد رکھیے ہر فیلڈ میں بات نہیں کرتا، ہر موضوع پر جو ہے اپنی زبان نہیں لڑاتا، ایکسپرٹ اپنے موضوع پر گفتگو کرتا ہے۔ تو ایکسپرٹس بہت ہی کم ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں بھی یوٹیوب چینل چلاتا ہوں، کیا بھائی جو ملے ڈالو، کچھ پڑھ لو اور اس کے بعد بولنا شروع کر دو، اور جو ہے لوگ سنتے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ اتنے فری ہیں، کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ آ کر درس سنیے، دین سیکھیے، وقت لگائے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے، میں فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں، فلاں MNC میں کام کرتا ہوں، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بیٹھ کر وقت گھنٹے گھنٹے صرف کرنا، اس کے لیے ٹائم ہے۔ اور یوٹیوب کا فتنہ یہ بھی ہے کہ اس نے دینی مجالس کو خالی کر دیا ہے، دینی مجالس کو خالی کر دیا ہے۔ کیوں بھائی آپ درس میں نہیں آئے؟ کیوں جب پروگرام چل رہا تھا کیوں نہیں آئے؟ جواب دیتے ہیں کہ نہیں میں یوٹیوب میں لائیو دیکھ لوں گا، یوٹیوب میں تو آپ ڈالیں گے نا، اس میں دیکھ لوں گا۔ نہ یہ صاحب یوٹیوب میں دیکھتے ہیں، نہ یہ لائیو سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شروع کے 10 منٹ دیکھا، اس کے بعد بچہ رویا، گھر والوں نے کہا کہ فلاں لاؤ، یا پھر کچھ کام یاد آ گیا، چینل بند کیا، اپنے کام میں لگ گئے، سوتے سوتے دیکھتے رہے تھے، نیند آ گئی سو گئے، کوئی استفادہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور جان رکھے مجلس میں آنا، یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں کچھ کم برکت والی مجلس نہیں ہے، ایسی مجالس میں ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ اپنے پروں سے مجلس والوں کو ڈھانک لیتے ہیں، ایسی مجلس میں چین سکون اطمینان نازل ہوتا ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ایسی مجالس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ایسے مجالس میں نہیں آئیں گے، اہل علم سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ یوٹیوب کی دوری میں رہیں گے، تو کوئی آپ کا دین سدھرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا دل و دماغ سیدھے راستے میں پڑنے والا نہیں ہے۔ افسوس در افسوس، دیکھیے فتنہ کس دور تک چلا گیا ہے، سب کچھ مادہ۔ یہ ایک عالم صاحب کے پورے لیکچرز موجود ہیں، لیکن بتائیے کتنا آپ دیکھتے ہیں، کتنا آپ نے استفادہ کیا ہے؟ افسوس عزیز ساتھیوں، یہ ایک طرف سے اس نے آسانی پیدا کی اور ایک طرف سے اس نے بہت دوری پیدا کر دی۔ اور علم جتنا آسان ہوتا ہے نا، لوگ اتنا ہی بے قدر ہوتے ہیں، ناقدری ہوتی ہے اس کی۔ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اہل علم کی تلاش میں آتے، فلاں عالم آئے ہیں، بڑے عالم آئے ہیں، چلو ان سے سنتے ہیں، اور آتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن آج ایسے بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیجیے، یہی سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، اور اس موبائل نے لوگوں کے حلقوں کو خراب کر رکھا ہے، کرا کے نہیں رکھا ہے۔ غیر ضروری باتیں، گھنٹے گھنٹے باتیں، 2-2 گھنٹے باتیں، اور آتے ہیں فون اٹھا لی تو 3-4 گھنٹے تو ان کیسے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں خیال چلتا ہے کہ مین پوائنٹ میں بات ہی نہیں ہوئی ہے نا، اس کے بعد پھر نئے پوائنٹ شروع کیے، اس کے بعد اور حلق لوگوں کے خراب ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے دل اس سے سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پیٹ کا تو مت کہیے، آپ ایک ہی جگہ 2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، ریل گھماتے رہیں گے، تو آپ کا پیٹ تو بیکار ہو جائے گا۔ پیٹ میں جو کھانا ہے وہ ہضم ہونے کے لیے آدمی کو حرکت کرنی چاہیے۔ کتنے بچے ہیں بچپن میں بیمار ہیں، کتنے بچے ہیں بچپن میں انہیں ڈپریشن ہے، انہیں کہتے ہیں کہ مجھے بور مار رہا ہے، مجھے بے قراری ہے، مجھے کچھ چاہیے، ہے نا۔ یاد رکھ لیجئے یہی موبائل کے فتنے ہیں۔ یہ اس موبائل کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، اس نے برباد کر دیا ہے بچوں کے دماغوں کو۔
طبیعتوں کو برباد کر دیا ہے. پیٹ میں کھانے ہضم نہیں ہوتے کیونکہ آدمی حرکت کرتا ہی نہیں, بیٹھا ہوا ہے. ایک بچے سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کون سا سپورٹ کھیلتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہر سپورٹ میں ماہر ہوں. لوگوں نے تعجب سے, ہر سپورٹ میں؟ ہاں میں کہتا ہوں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں, فلاں بھی کھیلتا ہوں, فلاں بھی کھیلتا ہوں. کیسے؟ کہتا ہے کہ میں موبائل میں کھیل لیتا ہوں پورا, ہے نا, سب کچھ پورے گیمز مجھے معلوم ہے لیکن موبائل میں معلوم ہے. باڈی کو کوئی حرکت نہیں, کون بھاگے گا, کون پسینہ بہائے گا, کون تکلیف جھیلے گا, پورا موبائل ہی میں کر لیتے ہیں. ایسا بچوں کے ذہن بن گئے ہیں. اور بچوں جو اس میں جو پب جی کھیلتے ہیں, اس میں جو گیمز کھیلتے ہیں, اس میں تو آدمی پروفیشنل کلر بن جائے گا, سیریل کلر بن جائے گا, سائیکوپیتھ ہو جائے گا. اسے بتایا جاتا ہے کہ کیسے خون کریں باقاعدہ پروفیشنل وے میں, کیسے مار کے ڈالیں, ختم کریں, جھنجٹ ختم کریں, بمباری کریں, خون بہائیں. یہ سب گیمز میں اسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو مصیبت پر مصیبت ہے اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے, اپنے بچے کو نہیں پکڑیں گے. بعض لوگ ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ باپ ہونے کے قابل ہی نہیں, معاف کرنا مجھے بھائی, بچے کا کچھ خیال نہیں, آپ نے جن دیا. جیسے بلی بچوں کو جن کے چھوڑ دیتی ہے, ویسے صاحب نے بچوں کو جنا چھوڑ دیا ہے, کوئی پوچھ تاچھ نہیں. کتنے ایسے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں, خیال ہی نہیں ہے, نہ ماں کو خیال ہے نہ باپ کو خیال ہے. بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں, بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور ان بچوں کا کیا, یہ جو چاہے دیکھتے ہیں, جو چاہے کرتے ہیں, نعوذ باللہ, نہ دماغ, جسم, صحت سب خراب ہو گیا. اور کئی لوگ ہیں جنہیں اس موبائل کے ان کے پیروں کو توڑ دیا ہے. اچھے خاصے بیٹھے تھے, کہا کہ جائیں گے ولاگنگ کریں گے, اور لے کے گئے کہیں جائے ادھر واگنگ کے, غیر ضروری تھا. اچھا, اب ایک مادہ لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا, ایک ذہنیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں, پہلے وہ محظوظ ہونے کے بجائے کوئی اچھی چیز دیکھی, آپ نے کوئی اچھا منظر دیکھا تو پہلے آپ خوش ہوتے ہیں. آپ کیا ذہنیت ہے, وہ خوش ہونا ہو پہلے ڈھائیے سیلفی ڈالیے, پہلے ڈھائیے ویڈیو پکڑیے, لوگوں کو بتائیے کہ میں یہاں آیا ہوں, لوگوں کو بتائیے کہ میں یہاں ریچ کر چکا ہوں. آپ ادھر گئے, آپ نے کیا فائدہ اٹھایا, اس منظر کو آپ نے دیکھا, اس مارکیٹ کو آپ نے دیکھا, فلان چیز کو آپ نے دیکھا, فلان چیز, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو, یہ بعد میں لوگوں کو دکھائیں کہ میں نے یہاں ریچ کیا ہے, میں یہاں پہنچ گیا ہوں, ولاگنگ کریں. عجیب و غریب ذہنت بن گئی ہے, عجیب و غریب ذہنت بن گئی ہے, اور بربادی جو ہے آپ کہیے مت. تو بہرحال اس موبائل نے, اس سوشل میڈیا نے برباد کر دیا. میں جلدی جلدی آپ کے سامنے چند ٹپس دیتا ہوں جس سے آپ بچ سکتے ہیں. پہلا ٹپ, آپ کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے, یعنی آپ کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ میں اس موبائل سے دور ہونا چاہتا ہوں, مجھے اس سے دور ہونا ہے. یہ فکر آپ کے اندر ہونی ہے, ورنہ آپ دور نہیں ہوں گے, ورنہ آپ دور نہیں ہوں گے. آپ کے اندر یہ پیدا ہو کہ بھائی میں اس سے دور ہونا چاہتا ہوں, کیا کروں, یہ سوچ آپ کے اندر آنی چاہیے. اس کے لیے آپ کے پاس مختلف ذریعے ہیں. پہلے اگر آپ کے پاس پی سی ہے, سسٹم ہے, اس میں آپ جائیے, اس میں آپ کے ضروری کام کریے, اور موبائل کو بہت کم استعمال کریے. پورا آپ پی سی میں ڈال لیجیے, کیونکہ پی سی تو آپ کے ساتھ چلتا نہیں ہے نا, وہ تو آپ کے ساتھ گھومتا نہیں ہے. تو آپ اپنے کام پی سی میں ڈال لیجیے, اور اس میں آپ پورے کام کریے, ہے نا. اب دوسرا ذریعہ ایک میں یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی روزانہ میں موبائل کے لیے اتنے گھنٹے دوں گا, اس سے زیادہ نہیں, اور میرے ٹائم فکس ہیں. اور بھی ایک ذریعہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اسمارٹ فون کے ساتھ ساتھ ایک آپ چھوٹا فون رکھ لیجئے. لوگ آپ کو ریچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نمبر دے دیجئے. یہ اسمارٹ فون آپ اپنے لیے رکھیں اور اس کے پابندی کے ساتھ اسے استعمال کریں, تو انشاءاللہ آپ اس ایڈکشن سے باہر آ جائیں. کئی لوگوں کو پتہ نہیں کہ انہیں ایڈکشن ہے, کئی لوگوں کے پتہ نہیں کہ انہیں ایڈکشن ہے. پر ایڈکشن کیا ہے؟ ایڈکشن یہ ہے کہ آپ نیند چھوڑ کے دیکھ رہے ہیں, آپ کو نیند آ رہی ہے نہیں, آپ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں, جان لیجیے کہ آپ ایڈکٹ ہیں. کئی لوگ ہنس رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ روک نہیں پا رہے ہیں اپنے آپ کو, دیکھ رہے ہیں اسے, دیکھتے جا رہے ہیں, رکھ نہیں پا رہے ہیں آپ, جان لیجیے کہ آپ ایڈکشن کے مرحلے میں آ گئے ہیں. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, فون بجا, نوٹیفیکیشن آیا, آپ زبردستی گاڑی کھڑا کے دیکھ رہے ہیں, آپ افلکٹڈ ہیں, آپ پھنس گئے ہیں اس میں. اہم کام چھوڑ کے آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نماز سلام پھیرنے کے بعد امام نے السلام علیکم کہا, آپ ذکر و اذکار چھوڑ کے اسے فوراً اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے, عادت بن چکی ہے, موبائل کو بار بار دیکھتے رہیں گے, کچھ کام ہے ہی نہیں, لیکن خود بخود ہاتھ ان کا موبائل میں جاتے رہے گا, چیک کریں گے, کھول کے دیکھتے رہیں گے, کھول کے دیکھتے رہیں گے. یاد رکھ لیجئے صاحب ایڈکشن میں ہیں.
تو یہ چند اسے آپ استعمال کریے. پہلے اسے ریسٹرکٹ کریے وقت کے ساتھ, اور اس کے بعد پی سی کو زیادہ استعمال کریں, موبائل کم استعمال کریں. ایک چھوٹا فون لے لیں جس میں آپ کا نمبر ہو, جسے آپ ڈائریکٹ بات کریں, اور اسمارٹ فون کو آپ کم استعمال کریں. اور اس کے بعد غیر ضروری ایپس کو ڈاؤن لوڈ مت کریں, اور غیر ضروری گروپ سے مت رہیں. ہے نا, بعض گروپ میں جہاں فالتو باتیں چل رہی ہیں, غیر ضروری باتیں چل رہی ہیں, غیر ضروری ویڈیوز شیئر کیے جاتے ہیں, انفارمیشن شیئر کیا جاتا ہے. بھائی صاحب, ہر انفارمیشن رکھنا ضروری نہیں ہے, یہ بھی آپ جان لیجئے گا. یہ انفارمیشن کا زمانہ ہے, ایک کلپ کے ساتھ آپ کو پورا انفارمیشن مل جائے گا. تو آپ اپنے دماغ کو خام و خام پورے انفارمیشن کا اڈا کیوں بنا رہے ہیں؟ تو پورا انفارمیشن آپ کو ہونا ضروری نہیں ہے. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا یوسیج کو اسپیشلائز کریے. کیا مطلب اسپیشلائز کریے؟ یعنی میں کیا چاہتا ہوں, کس سے مجھے فائدہ ہے, میں کون سی چیزیں میرے کام کے تعلق سے ہیں, کون سی چیزیں میری پڑھائی کے تعلق سے ہیں, کون سی چیزیں جو ہے مجھے فائدہ پہنچانے والی ہیں. اسپیشلائز کریں. آپ ایون انٹرٹینمنٹ میں بھی, آپ حلال انٹرٹینمنٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ اسپیشلائز کریں, ہے نا. ہر چیز مت دیکھیے, یہ ریل گھمانا آپ ہر چیز دیکھیں گے, ختم ہو گیا, آپ موبائل سے بچ نہیں سکتے. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ اسپیشلائزیشن کریں. بھائی مجھے کیا چاہیے, اور انہی چیزوں کو دیکھیے. میں حلال کی بات کر رہا ہوں, حرام تو بہت دور ہے. حلال چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ اسپیشلائزیشن کریں کہ بھائی میں یہ پڑھتا ہوں, مجھے یہ ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے, ان چیزوں کو فقط دیکھیں. آزو بازو کے ویڈیوز مت دیکھیں, جو بھی آیا کلک کیا دیکھنا شروع کر دیے, یہ مت کریے آپ. یہ میرے سبجیکٹ سے اس کا تعلق ہے, اس سے مجھ کا فائدہ ہوگا, آپ کلک کریے. اور یہ انفلوئنسرز, یہ یوٹیوبرز, انہیں فالو کرنا چھوڑ دیجئے بھائی, کچھ فائدہ نہیں ہے. وہ تو فاسٹ فوڈ ہے, رات کا تیار کیا ہوا مادہ ہے, اور انہیں خود یاد نہیں ہوگا, ہے نا. جو ایکسپرٹ ہے نا, فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, وہ حلال انفارمیشن دیتا ہے, پراپر انفارمیشن دیتا ہے, اسے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور دیکھیں. کوئی ایک پراپر نیوز ہے جو آپ کو پراپر نیوز لاتا ہے, اسے فالو کریں. اچھا, تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نو فون رولز اپنائیں. نو فون رولز کیا ہے کہ آپ کہیں کہ میں جب کھانے بیٹھوں گا موبائل نہیں دیکھوں گا, جب فیملی گیدرنگ ہوگی موبائل استعمال نہیں کریں گے, اور جیسے ہی بستر میں جاؤں گا موبائل استعمال نہیں کروں گا, اور جیسے ہی اٹھوں گا موبائل نہیں دیکھوں گا, کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد موبائل دیکھوں گا. تو یہ نو فون رولز ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں, ان سے آپ کیا ہے بہت حد تک بچ جائیں گے. غیر ضروری ایپس ڈاؤن لوڈ مت کریں, ہے نا. نوٹیفیکیشنز بند کر دیں, اور ہر ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ جائیں, وہاں پر جو غلط کنٹینٹ ہے اسے بلاک کرنے کا انتظام ہوگا. آپ تو کر لیجیے, اس کے باوجود آتا ہے, لیکن کم از کم آپ کر لیجیے. غلط کنٹینٹ, گندا کنٹینٹ آنے کے جو امکانات ہوتے ہیں اسے آپ بند کر دیں. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آپ اس ڈیجیٹل دنیا سے باہر آ کر فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھیں, ہے نا. آپ بھائیں گھر سے باہر نکلے, کئی لوگ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں, خاص طور پر بچوں میں زیادہ ہو گیا ہے گھر سے. اور مائیں بچوں کو خاموش کرنے کے لیے موبائل آن کر کے دے دیتی ہیں, وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے تو اپنا کام کریں, تو خطرناک ایڈکٹ ہو گئے ہیں, باہر نکلتے ہی نہیں کئی بچے. اور یاد رکھ لی, اس کے جو غلط امپیکٹس ہیں بہت ہی خطرناک ہیں. آپ کو پتا ہے سائیکوپیتھ آدمی کیسے بنتا ہے؟ ایسے ہی بنتا ہے, ٹارما ہوتا ہے اسے, سیریل کلر بن جاتا ہے آدمی. اچھا خاصا آدمی ہوگا, خون میں مزہ آتا ہے اسے. اس کے اندر بہرحال بڑی گہری باتیں ہیں سوشل میڈیا کی. تو یہ چند باتیں تھیں یہ سوشل میڈیا کے فتنوں کے تعلق سے, تو ہم نے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.